رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. سورہ نمبر 13 سورہ رات کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ شیطان الرجیم، ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. اب یہاں پہ جس بات پر آپ نے غور کرنی ہے کہ یہاں پہ نفع کا ذکر نقصان سے پہلے، نفعن ولا ضرن، کہ جو اپنے لیے کسی نفع کا اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. اور ظاہری بات ہے عام زبان میں تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اپنے نقصان اور نفع نقصان کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہوں میں نے ناشتے میں روٹی اور انڈا کھائے یا انڈا روٹی کھائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب لیکن یہاں پر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اس کی کیا خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ نفع کا ذکر نقصان سے پہلے، کیونکہ اس کے سیاق و سباق میں اگر آپ دیکھیں، یہ آیت نمبر 16 تھی، اگر آیت نمبر 14 میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کسی غیر اللہ کو پکارنے پر آپ اپنے لیے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 14 پہ، اسی کو پکارنا برحق ہے. رہیں وہ ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. تو اس کو اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن فائدہ اسے نہیں ہو رہا. لہٰذا مناسب تھا یہاں پہ کہا جاتا کوئی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اور اگلی آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فائدے کا ہی بات ہو رہی ہے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے اپنی ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. تو یہاں پہ فائدے کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا زیادہ مناسب تھا کہا جاتا نفع پہلے پھر نقصان. اس کے برعکس سورہ مائدہ میں آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا. یہاں پہ نقصان کا ذکر ضرن ولا نفع، نقصان کا ذکر فائدے سے پہلے، حالانکہ کہا جا سکتا تھا کہ جو نہ تمہارے لیے فائدے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا. لیکن جو آپ سیاق و سباق میں دیکھیں نقصان عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. اگر میں آپ کو شروع سے دکھاؤں آیت نمبر 70 سے، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف آیا تو کسی نے انہیں جھٹلایا. اب آپ دیکھیں زیادہ نقصان یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہ نفع. کسی نے ان کو جھٹلایا، کسی نے قتل کر دیا، پھر اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا یقیناً کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. اور پھر آگے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. وہ دیکھیں نقصان کا سارا کانٹیکسٹ. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس سے اگلی آیت میں بھی، یہ جو آیت تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کا ذکر کیا، نقصان کا پہلے پھر نفع کا، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے، بہتوں کو گمراہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. تو سارا نقصان کا کانٹیکسٹ ہے، یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جاتا کہ نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا. پہلے نقصان کا ذکر اور پھر نفع کا، اور یہاں پہ زیادہ پہلے نفع کا ذکر پھر نقصان کا. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں ایک آیت ایک لفظ قرآن میں اپنی جگہ بالکل ویسی بیٹھا ہوا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک چیز پرفیکٹلی بنائی ہوئی ہے، سورج چاند ستارے، ان کے سائزز، ان کی گرمی، ان کا فاصلہ زمین سے، ایک چیز اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ پڑتی ہے. اس طریقے سے جس طرح اللہ کے کاموں میں پورے کائنات میں ہر چیز مناسب ہے، اسی طریقے سے اللہ کے کلام میں ہر چیز بالکل پرفیکٹلی اپنی جگہ بیٹھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے اس کتاب پر کہ اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.